السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، ناظرین اکرام، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے والے بندے کو سب سے افضل اور بہتر بندہ قرار دیا ہے۔ مطلب جس طرح اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر فضیلت و عظمت حاصل ہے، اسی طرح اللہ کے کلام کو بھی مخلوق کے کلام پر عظمت و فضیلت حاصل ہے، تو ظاہر ہے اس کا سیکھنا اور سکھانا بھی دوسرے کاموں سے افضل و اشرف ہے۔ چلیے آج ہم قرآن کریم کے 90ویں سپارے کی چند آیات کا مفہوم جانتے اور سمجھتے ہیں۔ 90ویں پارے کا نام ہے قال الملأ۔ اس پارے کا آغاز بھی سورۃ الاعراف سے ہوتا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 90 میں حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ان کی قوم کے لوگ مال کی محبت میں اندھے ہو کر حرام و حلال کی تمیز بھلا چکے تھے۔ اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام نے جب انہیں پورا تولنے اور ماپنے کا حکم دیا تو انہوں نے اپنے نبی کی ہدایت پر عمل نہیں کیا، چنانچہ قوم شعیب اپنی ان بدعمالیوں کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی۔ اچانک زلزلے نے آ پکڑا اور اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ اللہ یحفظنا و یحفظکم۔ ناظرین اکرام، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ نیکی کا بدلہ اور گناہ کی سزا صرف آخرت میں جنت یا جہنم کی صورت میں ملتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر نیکی کا اجر اور ہر گناہ کی سزا اس دنیا میں بھی کچھ حد تک ملتی ہے۔ نیکی کا بدلہ رزق کی فراوانی، برکت، صحت، عزت اور اچھے شوہر اور بیوی بچوں کی فرمانبرداری کی صورت میں ملتا ہے، اور گناہوں کی سزا تنگ دستی، بیماریوں، پریشانیوں، ظالم مرد اور بد اخلاق بیوی، نافرمان اولاد کی شکل میں ملتے ہیں۔ جیسے سورہ اعراف آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر بستیوں میں رہنے والے لوگ ایمان اور تقوی کو اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکات کے دروازے کھول دیتے، لیکن چونکہ وہ قوم شعیب کے لوگ اللہ کے احکامات کو جھٹلائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ ناظرین اکرام، سورہ اعراف آیت نمبر 103 تا 140 میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مختلف واقعات کا تذکرہ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کے ساتھ فرعون کو توحید کی دعوت دینے آئے تو فرعون نے سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کی عطا کردہ نشانیوں کو ظاہر فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین پر گرایا تو وہ بہت بڑا اژدھا بن گیا۔ آپ نے اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈال کر باہر نکالا تو وہ روشن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی واضح نشانیوں کو دیکھ کر بھی فرعون اور اس کے ساتھی سرکشی پر تلے رہے اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جادوگر قرار دے دیا۔ چند دنوں بعد فرعون موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے ملک بھر کے جادوگروں کو اکٹھا کیا۔ مقابلے کی تاریخ طے کر دی۔ مقررہ دن کو ملک بھر کے لوگ جمع ہو گئے۔ جادوگروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ لوگوں کو یوں نظر آ رہا تھا کہ پورا میدان سانپوں سے بھر گیا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے میدان میں اپنا عصا پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدھا بن گیا اور جادوگروں کے مصنوعی سانپوں کو پل بھر میں نگل گیا اور میدان صاف ہو گیا۔ جب جادوگروں نے دیکھا کہ ہمارا سب کچھ جھوٹ تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے بننے والا سانپ حقیقی تھا، تب انہیں یقین آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، تو وہ فوراً ایمان لے آئے۔ فرعون کی شرمندگی ہوئی۔ اس نے جادوگروں کو دھمکی دیتے ہوئے کہا، موسیٰ پر ایمان لانے کا انکار کر دو ورنہ مخالف سمت سے تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالوں گا۔ جادوگروں نے کہا، کوئی بات نہیں، مر کر بھی اس رب کے پاس ہی تو جانا ہے جس پر ایمان لائے ہیں، تو کیا ڈر ہے۔ پھر انہوں نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں صبر کی توفیق دیں اور ہمیں اس حال میں موت دینا کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ جب جادوگر فرعون پر ایمان لانے کے بجائے موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے تو فرعون نے انہیں سزا دینے کے لیے حکم دیا کہ دوبارہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین کا مالک اللہ ہے، اللہ ہی جسے چاہتا ہے اسے زمین کا وارث بناتا ہے اور متقی لوگوں کے لیے اچھا انجام ضرور ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر مسلسل ایک کے بعد ایک 7 عذاب نازل کیے۔ قحط سالی، پھلوں میں کمی، طوفان، ٹڈیوں کی بھرمار، جوئیں، مینڈک اور خون کا عذاب نازل کیے۔
جب بھی کوئی عذاب نازل ہوتا تو قوم فرعون کے لوگ موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ اس عذاب کو دور کر دے، اگر عذاب ختم ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ لیکن جیسے ہی عذاب ختم ہوتا اللہ پر ایمان لانے سے انکار کر دیتے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو دریا میں غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو نہ صرف آزادی عطا کی بلکہ انہیں پورے فلسطین کا حاکم بنا دیا۔ ناظرین اکرام، سورہ اعراف آیت نمبر 142 اور 143 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سے ہم کلام ہونے یعنی اللہ سے بات چیت کرنے کا شرف عطا کیا ہے اور 40 روز تک آپ سے کلام کرتے رہے۔ اس کلام کے دوران موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے پروردگار، کیا میں تجھے دیکھ نہیں سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، نہیں، ایک دفعہ کوہ طور پر نظر کریں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ جمع رہا تو آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی تجلیات کو کوہ طور پر گرایا تو طور نامی یہ پہاڑ جل کر خاک اور چور چور ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا، اے پروردگار، آپ کی ذات پاک ہے، میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 145 میں اللہ کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام کو اعزاز اور شرف کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ کر دی، موسیٰ علیہ السلام کو دی اور کہا کہ تم ان کو پوری طاقت سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان تختیوں کے اچھے احکام پر عمل کرے۔ غور فرمائیں، اللہ کے نزدیک صرف آسمانی کتاب کے عظیم المرتبت ہونے سے انسان بھی عظیم المرتبت نہیں ہو جاتا، یہاں تک کہ انسان اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لے، یعنی اس کتاب کی تعلیمات پر مکمل عمل کرے اور لوگوں کو اس کتاب کی طرف دعوت دے۔ یہی مثال ہم اور ہمارے قرآن کی بھی ہے۔ لہذا اس کے احکام پر عمل کرنا اور اس کی طرف دعوت دینا دونوں ضروری ہے، تبھی امت مسلمہ ایک بہترین امت قرار پائے گی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 148 سے 152 تک میں ذکر کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تو آپ اپنے عدم موجودگی میں ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم کے نگراں کے طور پر مقرر کر کے گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سامری جادوگر نے سونے اور چاندی کا ایک بچڑا بنا کر اس میں جبرائیل علیہ السلام کے قدموں سے چھونے والی راکھ کو ڈال کر جادو پھونکا تو اس میں سے حقیقی بچڑے کی طرح آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے اسے پوجنا شروع کر دیا۔ ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو بہت سمجھایا کہ یہ شرک ہے اور اس سے بچنا چاہیے، لیکن ان نادانوں نے ہارون علیہ السلام کی نصیحت کو پس پش ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بعد جب اللہ کا پیغام لے کر قوم کے پاس آئے تو اپنی قوم کے لوگوں کو شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے پایا۔ آپ اس منظر کو دیکھ کر اتنا غضبناک اور غصے میں آ گئے، آپ نے اپنے بھائی ہارون کی داڑھی کے بالوں کو پکڑ لیا۔ ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے عزیز بھائی، میں نے ان کو بہت سمجھایا لیکن انہوں نے میری کسی نصیحت کو قبول نہ کیا۔ میں نے اس لیے زیادہ اصرار نہیں کیا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے بنی اسرائیل میں تفرقہ اور فتنہ ڈال دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو آپ نے اپنے بھائی ہارون کے لیے اللہ کی بارگاہ اپنے لیے اور اپنے بھائی ہارون کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اے پروردگار، میری خطا کو معاف فرما اور میرے بھائی کی خطا کو بھی معاف فرما اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک جن لوگوں نے گوسالہ پرستی کی، انہیں بچڑے کی پوجا کی، ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت اسی دنیاوی زندگی میں آ پڑے گی، اور ہم افطرا پردازوں کو یعنی جھوٹی باتیں پھیلانے والوں کو، جھوٹ بولنے والوں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 عظیم خصوصیات کا ذکر کیا ہے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ رسول کا ذکر توریت اور انجیل میں بھی مذکور تھا۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا، جبکہ ان سے پہلے رسول ایک خاص قوم یا ایک خاص علاقے کے لیے ہوتے تھے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 163 سے 166 تک میں اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن والی آزمائش کا بھی ذکر کیا
کہ سمندر کے کنارے ایک بستی کے رہنے والے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع فرما دیا تھا، مگر وہ ہفتے کے دن جال لگا لیتے اور اتوار کو مچھلیاں پکڑ لیتے۔ ان نافرمانوں کو اس بستی کے ایک گروہ نے نیکی کی نصیحت بھی کی، مگر وہ یہود نصیحت کو نہیں مانے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی کرنے والوں کو عذاب کا نشانہ بنا دیا اور ان کے چہرے اور جسم مسخ کر کے انہیں بندروں جیسا کر دیا۔ معلوم ہوا کہ نافرمانی کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، جیسا کہ یہود کے انسانی جسموں کو بندر جیسا بنا دیا گیا تھا، اور جو قوم انہیں اللہ کی نافرمانی سے روک رہی تھی اس کو اللہ نے عذاب سے بچا لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعوت و تبلیغ کا کام کر کے اللہ کے عذاب سے بچا جا سکتا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے جن کے دل ایسے ہیں جن سے نہیں سمجھتے، اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے نہیں دیکھتے، اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے نہیں سنتے۔ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، یعنی یہی لوگ غافل ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دل، آنکھ اور کان یہ چیزیں اللہ نے اس لیے دی ہیں کہ انسان ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے رب کو پہچانے، اس کی آیات کا مشاہدہ کرے اور حق بات کو غور سے سنے۔ اگر انسان ایسا نہیں کرتا ہے تو اس کا مقام ایک جانور کے مشابہ قرار دیا، جبکہ وہ انسان اپنی تخلیق میں سب سے بلند مقام و مرتبے پر فائز تھا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہیں اور ہمیں اللہ کو ان ناموں کے ساتھ پکارنا یا دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کے علاوہ اور بھی جو نام ہیں ان کے واسطے سے دعا کی جانی چاہیے، یہ دعا کا افضل طریقہ ہے۔ سورہ اعراف کے آخری رکوع آیت نمبر 204 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس کو توجہ سے سننا چاہیے اور خاموشی اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توجہ سے قرآن سننے کی وجہ سے انسانوں پر رحم فرماتے ہیں۔ سورۃ الاعراف کے بعد سورۃ الانفال ہے۔ سورہ انفال میں بیان کیا ہے کہ اللہ نے بدر کے معرکے میں مسلمانوں کی قلیل تعداد کے باوجود ان کو کافروں پر غالب کیا اور ان کی مدد کے لیے 1000 فرشتے اتارے۔ فرشتوں کی مدد تو در حقیقت مومنوں کے لیے ایک بشارت ہے، اصل مدد تو اللہ کی نصرت ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 2، 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے 5 صفات بیان کی ہیں۔ پہلی صفت، ایمان والے ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ دوسری صفت، ایمان والے جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ تیسری صفت، ایمان والے اپنے رب پر مکمل توکل یعنی بھروسہ رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر۔ چوتھی صفت، ایمان والے نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ پانچویں صفت، ایمان والوں کو اللہ جو کچھ مال دے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہی سچے ایمان والے لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجات اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اہل ایمان کو جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو ان کو فوراً ان کی پکار کا جواب دینا چاہیے، اس لیے کہ ایمان والوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر عمل پیرا ہو کر ہی زندگی ملتی ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں یا جس قوم کے لوگ استغفار کرنے والے ہوں ان پر اللہ کا عذاب نہیں آتا، یعنی امت مسلمہ کے پاس عذاب سے بچنے کے لیے آج بھی استغفار کا ایک ہتھیار موجود ہے۔ جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے تب تک اللہ کی طرف سے اجتماعی عذاب سے بچتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآنی واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کرتے ہوئے اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔